السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے. سوشل میڈیا آج کل ہر ایک بندے کے ہاتھ میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوگا. تو اسمارٹ فون کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو میں سامنے ذکر کروں گا آخر میں, اس لیے پوری ویڈیو واچ کرنی ہے اور آخر کا جو واقعہ ہے وہ آپ نے لازمی سننا ہے. تو ہر ایک بندے کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا ہوگا اسمارٹ فون, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو. سمجھ میں آ گئی نا, غریب ہوگا اس کے پاس مہنگا موبائل ہوگا. آج کل تو میں ایک دفعہ جا رہا تھا مسجد کی طرف, تو میں نے دیکھا راستے میں ایک کباڑ بیچنے والا بندہ ہے. اس کو جیسی کال آئی, اس نے جیسی فون نکلا تو ماشاءاللہ سے اس کے پاس آئی فون 15 تھا. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا کہ دیکھو موبائل کا زمانہ کیسے آ گیا ہے کہ ہر ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل, ہر ایک امیر کے ہاتھ میں موبائل, ہر ایک غریب کے ہاتھ میں موبائل. تو دیکھیے موبائل کے ذریعے سے ہم نیک کام بھی کر سکتے ہیں اور موبائل ہی کے ذریعے سے ہم غلط کام بھی کر سکتے ہیں. ٹک ٹاک دیکھا ہوگا آپ نے, مشہور پلیٹ فارم ہے. ٹک ٹاک پر آج کل لڑکیاں جو ہیں ایسے بیہودہ ڈانس دکھاتی ہیں, ایسے بیہودہ قسم کے ولاگز وغیرہ کرتی ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لڑکیوں کے لیے نا جہنم کی آگ بھری پڑی ہے. اللہ کی جو جہنم ہے نا وہ بہت وسیع ہے, اس میں ان لوگوں کو ڈھالا جائے گا کہ جن کو اپنی پرواہ نہیں ہے, اپنی بیٹیوں کو پرواہ نہیں ہے, اپنی بہنوں کی پرواہ نہیں ہے, اپنی بیویوں کی پرواہ نہیں ہے. بس چند ویوز کی خاطر ولاگز بنا کر اپنی بیویوں کو لے کر آ کر اور اب ویوز بڑھانے کے لیے بھائی اس سے ہمیں پھر ارننگ ہوگی. تو ایسے ارننگ میں تو کہتا ہوں حرام ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو لے کر آتے ہیں. لڑکیوں کو دیکھو, چھوٹی بچی کو دیکھو, سمجھ میں آ گئی نا, چھوٹی بچی کو دیکھو, اس کے اتنے نکر پہنائے ہوتے ہیں. اگر اس کی امی کو کہو یا اس کے بابا جو ہے ان کو کہو کہ بھائی بچی کو یہ نہ پہنائے, وہ کہتے ہیں مفتی صاحب یا مولانا صاحب ابھی تو یہ بچی ہے نا, ابھی تو آپ اس کو پابند نہ کریں. ابھی اسلام بھی تو کہتا ہے, باتیں سنو نا, پھر کہتا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ 7 سال کی عمر تک بچیوں کو کچھ بھی نہ کہو, نماز تک بھی نہ کہو. تو ابھی تو یہ بچی ہے, 5 سال کی بچی ہے, 6 سال کی بچی ہے, اس کو بھی اگر نکر پہنا بھی دے تو کون سی بڑی بات ہے. یہی بات ہے کہ جب بچپن سے نہ سکھایا جائے, یہی بچے پھر بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کا گرمان پکڑتے ہیں. پھر کہتے ہیں اب مجھے دلاؤ وہ چیزیں جو میں بھی ڈیمانڈ کر رہا ہوں, یا پھر وہی بچیاں کہتی ہیں کہ ابھی مجھے وہ چیز دو جس کی میں ڈیمانڈ کر رہی ہوں, ورنہ میں پھر ایسی حرکت کروں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی. یورپ کنٹری میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سے واقعات آتے رہتے ہیں. وہاں پر اگر بچی رات کو لیٹ آئے تو ماں باپ کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ بیٹی اتنی رات آپ کہاں پہ تھی. اگر پوچھ بھی لیا تو وہ بیٹی جا کر صبح کمپلین کرے گی کہ میرے باپ نے مجھ سے یہ پوچھا. کسی بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا پوری رات آپ کہاں تھے, نہیں پوچھ سکتے. پوچھ لیا تو یعنی پولیس آ کر آپ کو پکڑے گی کہ آپ نے کیوں اپنی بچی کو ٹارچر کر رہے ہیں, اپنی بچی کے جو ہے اپنے بچوں کے آپ ذہن کو خراب کر رہے ہیں. تو اب ذرا یہ خود سوچیں, یہی کلچر آہستہ آہستہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی آ رہا ہے. آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا ایسی بہت سی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ آتی رہتی ہیں, اپنے جسم کو دکھاتی ہیں. تو دیکھنے والا بھی گناہگار اور وہ دکھانے والی یا دکھانے والا جو مرد ہے یا جو عورت ہے وہ اس سے ڈبل قسم کی گناہگار. آج کل اللہ معاف کرے, اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ بلاگز میں لوگ کتنے حد تک گر جاتے ہیں, اتنے حد تک گر جاتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیٹرینوں تک جا کر بات پہنچ گئی ہے کہ بھائی میری بیوی اس لیٹرین میں جا کر نعوذ باللہ بیٹھے گی اور میں یہ کام ہے میں اس کی لیٹرین کو صاف کروں. بھائی کیا ہو گیا ہے بھائی, تمہاری عقل کے اوپر پردہ آ گیا ہے کیا, یا اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے عقل آپ نے ہٹا کر یہاں پر بھوسا بھر دیا ہے کیا. عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی, لیکن پتہ نہیں لوگ آئے ہیں اور ولاگز بنا رہے ہیں, اور جی شادی کی پہلی رات, اور جی شادی کی دن, شادی کی جو رات ہے بیوی سے ملنے کی باتیں, اور اس کو پھر کیپچر کرنا, پھر اس کو جا کر سوشل میڈیا میں چڑھانا. یہ کون سی بات آ گئی. اچھا شادی کی جو پہلی رات ہے, جب بہو جب باہر نکلتی ہے اس کے بال گرے ہوتے ہیں, تو بھائی سمجھ جائیں کہ بھائی بال کیوں گرے ہیں. اللہ معاف کرے یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پہلی رات کی بات اگر اپنے کوئی دوست کو بھی بتائے تو اس پر بھی لعنت ہے اور بتانے والی پر بھی لعنت ہے. یہ تو ایک دوست کی بات ہے, یہاں تو سوشل میڈیا ہے, ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے جی یہ ولاگ بنا دیا. بھائی آج میری پہلی وہ ہے, یعنی جو لڑکی ہوگی وہ کیا کہے گی کہ آج میری پہلی صبح ہے اپنے سسرال کے ہاں, اور یہ دیکھو میں نہا کر باہر آئی ہوں. بھائی کیوں آپ لوگوں کے ذہن میں تشویش ڈال رہی ہیں, کیوں لوگوں کو آپ اس طریقے سے ماڈرن رول دکھا رہی ہیں کہ بھائی یہ طریقہ کرنا چاہیے آپ کو. خدا را ان چیزوں سے بچیں, ان چیزوں سے بچیں. کیوں اپنے آپ کو آپ جہنم کا ایندھن بنا رہی ہیں. سمجھ میں, اگر ولاگز بنانے کا آپ کو بہت شوق ہے تو اپنے ہسبینڈ کے سامنے آپ اس طریقے سے رہیں کہ آپ کا جو شوہر ہے وہ آپ سے خوش ہو جائیں, آپ کے گھر والے جو ہیں, آپ کے سسرال والے جو ہیں وہ آپ سے خوش ہو جائیں. یہی آپ کا ولاگ ہے, اور کیا چاہیے آپ کو. ولاگ کے سامنے تو بن سنور کر آتی ہے, سمجھ میں, لوگ کے ولاگ کے سامنے بن سنور کر آتی ہیں, پھر جب بعد میں دیکھو ایسی ہوتی ہے کہ پھر دیکھنے کا دل بھی نہیں کرتا. لیکن وہ تو نہیں بتاتی لوگوں کو تو یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو میری بیوی نے ابھی دیکھو میک اپ کر رہی ہے, میری بیوی دیکھو جی ابھی کپڑے بدل رہی ہے, اور میری بیوی دیکھو یہ کام کر رہی ہے, اور میری ماما دیکھو یہ کام کر رہی ہے. خدا را خوف کھائیں. کوئی نماز پڑھ رہے ہیں, نماز قبول نہیں ہوتی, حرام کی کمائی کر رہے ہیں آپ سب, اور اس سے جی گاڑیاں لے رہے ہیں, اس سے پیسے کما رہے ہیں, اور پھر آگے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں. کس طریقے سے, ایک بندے کو میں نے سنا, مشہور یوٹیوبر ہے,
اس نے کیا کہا کہ لوگوں یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ, ولاگس بناؤ, اپنے آپ کو مشہور کرو, دیکھو میرے پاس ایک ہفتے میں ایک گاڑی ہوتی ہے, دوسرے ہفتے میں دوسری گاڑی ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ پھر میں اسلامی ٹچ بھی دیتے ہیں. کس طریقے سے کہ دیکھو میں نے اپنے گھر والوں کو, اپنے ماں باپ کو اور اپنی بہن بھائیوں کو میں نے عمرہ بھی کرایا ہے, حج بھی کرایا ہے. یہ ساری چیزیں تو پیسے سے ہوتی ہیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ تو کامیاب ہو. کامیاب کس طرح ہو؟ وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کامیاب اس طریقے سے ہو کہ اپنی بیوی اور اپنی بہن کو لے کر آؤ ولاگس میں اور کامیاب ہو جاؤ, اور پھر اللہ سے معافی مانگو. نعوذ باللہ, یہ کون سا طریقہ ہے؟ ساتھ ساتھ حرام کا کمائی بھی بتا رہے ہیں اور پھر حلال کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ حج پہ جاؤ, عمرے پہ جاؤ. یہ دیکھو ساری چیزیں پیسوں سے ہوتی ہیں. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس باپ پر میں تو کہتا ہوں کہ تف ہے اس باپ پر کہ جس کے سامنے اس کی بیٹیاں ناچ رہی ہیں, اس کی بیٹیاں ولاگس بنا رہی ہیں, اور باپ اور ماں اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں جی بہت اچھا ہے, میری بیٹی ولاگ بنا رہی ہے, میری بیٹی تو آپ کے سامنے آ رہی ہے. کیا ہو گیا ہمیں؟ اس بھائی پر میں تو کہتا ہوں شرم کر ڈوب کر مرنے کا مقام ہے. اس شوہر کے لیے بھی کہ اس کے سامنے اس کی بیوی ولاگس بنا رہی ہے اور اپنے خوبصورتی جا کر لوگوں کو دکھا رہی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو خدا ان چیزوں سے آپ دور رہیں, ایک اچھی عورت بن کر رہیں. اچھی عورت بن کر آپ جب رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کے اثرات جو ہیں 7 نسلوں تک جائیں گی. 7 نسلوں تک. ویڈیو کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی نا؟ ویوز تو آپ کو حاصل ہو جائیں گے, پیسے تو آپ کے پاس آ جائیں گے, لیکن آپ اپنی بیٹی کو کیا دے رہے ہیں؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ ایک واقعہ ہے یورپ کنٹری کا کہ ایک لڑکا تھا, وہ یعنی جب بھی اس کو باپ کوئی کام کرتا وہ جا کر باپ کو ہی مارتا. تو اس باپ کے دل میں یہ طلب ہوئی اور وہ کہتے ہیں نا دل کے آنسو ہوئے. اس نے کہا کہ کون سا وقت آئے گا کہ میں پاکستان جاؤں اور اپنے بچوں کو پھر میں دکھاؤں, سمجھاؤں کہ دین اسلام کیا ہوتا ہے اور اپنے ملک کے لیے اپنے ملک میں رہنا کیا ہوتا ہے. اس نے ایسے کیا, اپنے بچوں کو کہا کہ بچوں اس ویکینڈ پہ نا ہم جائیں گے پاکستان گھومیں گے. تو وہ بچے بھی خوش ہو گئے, اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی. اس باپ کے دل میں کہا کہ اب تو پتہ چلے گا, اب دوسرا پاکستان میں تو آنا. تو جیسے ہی وہ پاکستان آیا تو ایئرپورٹ پہ جیسے ہی اترا, اس بچے نے اپنے باپ کو کہا کہ بابا جان پاکستان آ گیا؟ نے کہا ہاں آ گیا ہے بیٹا, یہ ایئرپورٹ ہے, یہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے. جیسے اسلام آباد ایئرپورٹ کا کہا, باپ نے رکھ کر لگائی اپنے بیٹے کو منہ پر. وہ بیٹے نے دیکھا کہ یار اس بابا نے تو مجھے مارا ہے, اور بڑا غصہ ہوا اور پولیس اسٹیشن چلا گیا. اس نے تو سمجھا ہوگا کہ یہ بھی یورپ ہے تو میرے باپ کو گرفتار کر لیں گے. تو اس نے اس طرح منہ پکڑا ہوا تھا اور پولیس اسٹیشن کیا. صبح کا وقت تھا, SHO صاحب بھی وہاں پر موجود تھے, انسپیکٹر موجود تھے. تو اس کو کہا کہ میرے باپ نے مجھے مارا ہے. تو اس نے کہا تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ میرے باپ کو اریسٹ کریں, میرے باپ نے مجھے مارا ہے, یہ دیکھیے میرے گال پہ نشان. تو اس انسپیکٹر نے دوسرے گال پر اس لڑکے کو لگائی. اس نے دوسرا گال پکڑ لیا. اس نے کہا کہ او انسان کیا چیز ہے تو بیٹا ہو کر, نوجوان ہو کر آ کر مجھے شکایت دے رہا ہے. میں انسپیکٹر ہو کر یعنی SHO بن کر بھی اپنے جب گھر سے بھی نکل رہا تھا تو باپ نے مجھے بھی رکھ کر لگائی. تو مجھے بھی باپ SHO بننے کے بعد بھی مجھے لگا رہے ہیں, تو لڑکا ہے, لڑکے ہونے کے بعد بھی تو ایسے کام کر رہا ہے کہ میرے پاس آ رہا ہے کہ میرے باپ نے مجھے لگایا. اچھا کیا تجھے لگایا. سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ باہر کے جو لوگ رہتے ہیں نا, باہر کے لوگ رہتے ہیں, آپ ان کو یہ نہ دیکھو کہ بہت خوش مزاج رہتے ہیں, بھائی ان کے پاس تو پیسہ ہی پیسہ ہے, گاڑی بھی ہے, سارا کچھ ہے, لیکن غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ان میں, الا ماشاءاللہ. بعض ایسے ہوں گے ماشاءاللہ سے کہ جو پرواہ کرتے ہوں گے اپنی بھی, اپنے گھر والوں کی, اپنے بچوں, اپنی بیوی کی پرواہ کرتے بھی ہوں گے, لیکن تقریباً میں نے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل پرواہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں حلال حرام اور کچھ بھی نہیں ہے, بھائی کھاؤ جو بھی آئے کھاؤ, یہاں سے کماؤ, حرام ہے چھوڑو یار, پیسے آنے ہیں آ جاؤ بھائی, پیسے حلال ہے اوہ جی اسلام کا طریقہ ہے, دونوں کو لیتے ہیں. اور پھر ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس یہ گاڑی ہے, میرے پاس یہ بنگلہ ہے, تمہارے پاس کیا ہے غریبو. یہ جو میں نے اشارہ کیا آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو بات کیا کہنے والا تھا, بات یہ کرنے والا تھا کہ ٹک ٹاک پر آ کر لوگوں کو نچانا, لوگوں کو یعنی لوگ آ کر ناچتے ہیں, عورتیں ہماری لڑکیاں جو ہیں ناچتی ہیں, لوگوں کو کہتی ہیں کہ تم بھی ناچو. سمجھ میں آ گئی نا؟ پھر راتوں رات وائرل ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ جو ڈانس ہے نا یہ بہت لوگوں کو پسند آیا ہے. ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, مجھے ایک بندے نے ویڈیو دکھائی, اس میں ایک عورت تھی, عورت یعنی نوجوان کی سب کی تھی, اس نے نقاب وغیرہ کیا ہوا تھا. اس سے ایک بندہ انٹرویو لے رہا تھا. اس کو کہا کہ آپ کا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام فاطمہ ہے. اس نے کہا فاطمہ ہے تو آپ ڈانس کیوں کرتی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ نام آپ کا مسلمانوں کا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان نہیں ہوں, میں قادیانی ہوں, یعنی قادیانی کو آپ کو پتہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ میں قادیانی ہوں. تو میں نے کہا کہ پھر آپ یہ نام لے کر, فاطمہ کا نام لکھ کر آپ ڈانس لیے, یہ کیا؟ کہتے ہیں یہ میرے جو بڑے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح ڈانس لیا کرو اور اس ویڈیو کو آپ ٹک ٹاک پر پوسٹ کیا کرو. جب لڑکیاں آپ کو دیکھیں گی, آپ کے ID کو دیکھیں گی, فاطمہ نام کی لڑکی ہے, مسلمان ہے, یہ بھی ناچتی ہے, تو ہم بھی اگر ناچ لیں تو اس میں کون سا برا کام ہوگا. تو دیکھیں اس طریقے سے لوگوں کو غلط باتیں مل رہی ہیں. سمجھ میں آئی نا؟ جو لڑکیاں بڑی ہو گئی ہیں, لیکن خدا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جو چھوٹی بچیاں ابھی ہیں, 5 سال کی ہیں, 6 سال کی ہیں, 7 سال کی ہیں, 3 سال کی ہیں, اس کو پورے کپڑے پہنائیں, پورے کپڑے پہنائیں. ان کو آدھے کپڑے نہ پہنائیں گرمی کی خاطر. بڑے بندوں کو میں نے دیکھا مسجد میں آتے ہوئے اتنی اسکرٹ پہنتے ہیں, وہ جو کچا ہوتا ہے نا وہ پہنے ہوتے ہیں.
تو ایک سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کیوں؟ کہتے गर्मी बहुत है. کیا کہا؟ गर्मी बहुत है. اچھا میں نے کہا गर्मी बहुत है تو پھر یہ ہمارا جو سطر ہے یہ کھول رہا ہے تو کہتے کوئی پرواہ نہیں ہے, اسلام میں تو کوئی جبر تو نہیں ہے نا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو دین میں جب جبر نہیں ہے تو پھر یہ کپڑے کیوں پہنے, یہ بھی اتار دو, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کپڑے پہن کے رکھو, نہ اتار دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لوگوں کے پاس جو ہے نا, لوگوں سے اگر آپ بات کریں گے آگے سے آپ کو تقریر جاننا شروع کر دیں گے, آپ کو بتانا شروع کر دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے کام کرنا ہے نا, ہم لوگز بنا رہے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں ٹک ٹاک پر ویڈیو دے رہے ہیں, اس پر اتنے لائکس آ رہے ہیں, ملین کے حساب سے بلین کے حساب سے لائکس مل رہے ہیں ہمیں, تو ہم ساتھ ساتھ دین کا بھی تو کام کر رہے ہیں جی. ہم جی 5 وقت کی نمازیں بھی تو پڑھ رہے ہیں, ہم حج بھی تو کر رہے ہیں, ہم عمرہ بھی تو کر رہے ہیں, ساری چیزیں تو ہم کر تو رہے ہیں نا بھائی. کیوں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو آگے سے آپ لوگوں کی ایسی باتیں بھی سنیں گے. تو ان لوگوں سے آپ دور رہیں, خدا را ان لوگوں سے آپ دور رہیں, اپنی دین کی فکر کریں, اپنی اسلام کی فکر کریں. سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر ویڈیو نہ بنائی جائے تو پھر اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے. ولاگز نہ بنائے جائے اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے. ضروری ہے ولاگز بنانا, ضروری ہے ویڈیو بنانا, ضروری ہے اپنی فیملی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا, ضروری ہے اپنے بیڈ روم کے راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا. لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے, پتہ نہیں ان کو کیا سوچ گیا ہے, اور ویوز کی خاطر پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو خدا نے ان چیزوں سے ہٹیں, اسلام کو پڑھیں, قرآن کو پڑھیں. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ امہات المؤمنین کے واقعات کو پڑھیں, صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں کہ کس طریقے سے کس بہادری کے ساتھ ان صحابہ کرام نے کام کیا. علماء کرام کے واقعات کو پڑھیں. اب آپ کہیں گے کہ آپ تو ہمیں صرف علماء کرام کی باتیں بتاتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں, ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں. نظام الدین وہ ایک جو تھا نا علامہ اقبال کے دور میں, ایک نے جو قادیانی کو مردار کیا تھا, غازی علم الدین, یہ بھی تو کوئی عالم تو نہیں تھا نا, کوئی حافظ تھا, لیکن دین میں جذبہ لے کر آج تک لوگ اس کو نام یاد رکھتے ہیں, اچھے نام کے ساتھ یاد رکھتے ہیں. جنید جمشید یہ سب سے بہت بڑی اچھی مثال ہے. جنید جمشید کو دیکھیں, اچھا خاصا ڈانسر تھا, لیکن سارا کچھ چھوڑ کر دین کے نام پر آیا. اب جو کوئی بھی جنید جمشید کا نام لیتا ہے ساتھ میں کہتا ہے رحمت اللہ علیہ, ساتھ میں کہتا ہے یار اس نے نعتیں بہت اچھی پڑھی ہیں, ثواب سارا جاتا رہتا ہے. تو آپ تو مر جائیں گے, آپ کی جوانی ختم ہو جائے گی, آپ کا یہ جو جوانی ہے, آپ کی جو جوانی کا جو حسن ہے ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود جب آپ جا کر بڑھاپے کو پہنچیں گی, پھر ویڈیو ڈیلیٹ بھی کر دیں گے نا, کوئی فائدہ نہیں ہے. لوگوں نے سیو کر لیے ہوتے ہیں, پھر جا کر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں, سارا گناہ دوبارہ مل رہا ہوتا ہے. ابھی اسلام آباد میں ایک جو لڑکی تھی, اس کو جو مارا تھا, ثانیہ نام تھا, کیا نام تھا پتہ نہیں, واللہ عالم. اب اس کی ویڈیوز لوگ دوبارہ دیکھ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ثواب مل رہا ہے؟ کیا عذاب مل رہا ہے قبر میں, اس کو سانپ اس کو ڈس رہے ہیں, لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے گھر والوں کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ لڑکی زندہ ہے, یہ ہے وہ ہے. خدا را بھی وہ مر چکی ہے, اس کی ویڈیو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیوں آیا کہ اس کو ویڈیو کو, اس کے اکاؤنٹ کو آپ جاری رکھے ہوئے ہیں, آگے چلا رہے ہیں؟ کیوں اس کے لیے آپ جو ہے جہنم کے عذاب کو زیادہ کر رہی ہیں؟ جو قبر ہے, قبر اس میں اس کے لیے بچھو زیادہ کر رہے ہیں. تو ان کے گھر والوں سے میری گزارش ہے, اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خدا را ان کی ویڈیو کو آگے اپلوڈ نہ کریں. ان کے سارے ٹک ٹاک کے جتنے بھی فینس ہیں, یعنی اس کو انفالو کریں. اس کی ویڈیو ٹک ٹاک بالکل ختم کر دیں, یوٹیوب ہے وہ بالکل ختم کر دیں. سمجھ میں, ساری ویڈیوز کو اس کی ڈیلیٹ کریں. اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا کیوں ہو, یہ تو مری ہوئی ہے, دیکھنا بھی گناہ ہے. مجھے بھی گناہ ملے گا اور اس کے دیکھنے والے کو بھی گناہ ملے گا. اب دیکھنے والی کہاں پر ہے؟ قبر میں ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تو خدا را دین کو سمجھیں, دین کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کو پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے لوگوں تک شیئر کریں, اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں. اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.